اور جب تم نے فیصلہ قرآن کو چھوڑ کے کرنا شروع کر دیا، جھگڑا کرو، مارنے والے کا بھی پیسہ خرچ ہوتا، پٹنے والے کا بھی پیسہ خرچ ہوتا، دونوں کا پیسہ خرچ ہوتا، دونوں تاریخوں پر جاتے ہیں، دونوں کا وقت خرچ ہوتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے اپنا فیصلہ کسی عالم کی بارگاہ میں رکھا ہوتا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہارا فیصلہ کر دیتا، تیرا بھی پیسہ بچ جاتا، اس کا بھی پیسہ بچ جاتا، حق فیصلہ ہوتا، جس کو سزا ملنا ہوتی اسے سزا مل جاتی، اور جس کو جو ہے جزا ملنا ہوتی اسے جزا مل جاتی۔ لیکن ہائے کیا ہو گیا، تمہیں نے قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر غیروں سے ہمیں شکوہ کیوں ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو فیصلے علماء سے کراتے ہیں؟ شاید پورے گاؤں میں ایک نہیں ملے گا یار، میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ مولویوں نے 15 سال پڑھا ہوتا ہے، اور 15 سال انہوں نے کچھ اور نہیں پڑھا ہوتا، صرف قرآن و حدیث پڑھا ہوتا ہے۔ اور قرآن و حدیث وہ سنویدھان ہے، وہ فیصلے ہیں، خدا کی قسم اس میں ہر چیز کا فیصلہ ہے، ہر چیز کا طریقہ ہے قرآن و حدیث کے اندر، تم پڑھو تو سب ملے گا۔ لیکن آج وہ معاملے جو صرف اور صرف خالص شریعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا دنیا کی کورٹ اور کچہری سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، وہ معاملے بھی ہمارے کورٹوں میں چل رہے ہیں۔ اس کے طور پر سب سے بڑی مثال دوں میں آپ کو، طلاق کا معاملہ۔ مجھے بتائیے کون سی کورٹ میں طلاق کے معاملے کا طریقہ، اور کون سی مغلظہ ہے، کون سی رجعی ہے، اور کون سی طلاق بائنہ ہے؟ بتائیے کورٹ میں کہاں ہے؟ کس کی عدت کتنی ہوگی اور کس کی مدت کتنی ہوگی؟ بتائیے کہاں ہے؟ کس وکیل کو پڑھایا جاتا؟ مجھے آ کر کوئی بات کرے، جب بتایا کہ بات کرے، کسی لا کی کتاب میں نہیں، کوئی جج کوئی حاکم نہیں پڑھتا کہ عدت کتنی، مدت کتنی، کب نکاح کرے گی دوسرے سے، کب نہیں کرے گی، کون سی طلاق ہوئی۔ لیکن فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ کورٹ میں۔ ہائے ہائے ہائے، ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جو ہم تو آئی کمی وقار کی۔ بیٹیاں بھی کھڑی ہیں کورٹ میں، بیٹے بھی کھڑے ہیں کورٹ میں، جھوٹی گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں، اور تمہاری طلاقوں کے فیصلے وہ کر رہے ہیں جنہیں طلاق کا معنی بھی یاد نہیں ہے۔ جاؤ پوچھ لینا طلاق کا معنی کیا آتا، اگر وہ طلاق کا معنی بتا دیں۔ اور یہ طلاق تیرا ہی لفظ ہے، قرآن میں آیا ہے لفظ طلاق، ایک سورت ہے اس نام سے، پوری سورہ طلاق آپ پڑھنا۔ اور وہ بھی کہتے ہیں طلاق، ان سے پوچھو یہ طلاق ورڈ تم نے لیا کہاں سے؟ بتا تیری کون سی لاء کی کتاب میں طلاق ہے؟ مجھے بتا۔ انگلش کا لفظ نہیں ہے، ہندی کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ قرآن میں آیا ہے۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ قانون بننے ہیں پر طلاق پہ، ان سے پوچھو کہ طلاق تم لائے کہاں سے؟ یہ طلاق یہ لائے کہاں سے طلاق تم؟ کچھ لفظ ایسے ہیں کہ لوگوں تمہارے دیے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں۔ پیشکار، یہ انگلش کا لفظ نہیں ہے، کسی ڈکشنری میں نہیں ملے گا، یہ تمہارے دیے ہوئے لفظ ہیں، سب تم بھول گئے۔ طلاقوں کے میٹر کورٹوں میں چل رہے ہیں۔ ہائے ہائے، جس کی طلاق ہو گئی اس بچی کو عدت کرنا چاہیے تھی، وہ تاریخ پہ کورٹ میں جا رہی ہے، حرام ہے، سراسر حرام۔ مجھے بتائیے، ارے طلاق کے بعد عدت ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے؟ طلاق کے بعد عدت ہے، اور وہ کورٹ میں جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہاں سے جائز ہوگا؟ رسول، کاش اگر تم علماء کی بارگاہ میں پہنچے ہوتے، ان سے اپنے فیصلے کرائے ہوتے، تو گلفام کا وجدان کہتا ہے یہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئی ہوتی، اس لیے کہ شریعت میں طلاق آسان ہے ہی نہیں، آسان ہے ہی نہیں شریعت میں طلاق۔ شریعت میں 3 اسٹیپ دیے ہیں طلاق کے، ایک دم توڑی ہے طلاق، یہ تو جاہلوں کے ہاتھ میں آ گئی، انہوں نے طلاق دینا شروع کر دی۔ کبھی مولویوں کی بھی تم نے سنی ہے کسے کسی کی کوئی، میں نہیں کہہ سکتا ہو گئی ہو کوئی معاملات ایسے پڑ گئے ہو زبردستی، یا کوئی ایسی ٹیڑھی بھیڑی مل گئی ہو کہ وہ بیچارہ مولوی پھنس گیا ہو؟ ہنسنے کی نہیں، بات صحیح کہہ رہا ہوں میں، ورنہ میں نے نہیں سنے کہ مولویوں کی طلاق کے میٹر، انہیں پتا ہے
کب طلاق ہوتی ہے اور کب نہیں ہوتی ہے وہ الحمدللہ نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. الحمدللہ نہیں آتی اور آتی بھی ہے تو وہ جھیلتے ہیں اس کو, اور پھر بھی اگر نہیں تو پھر کہیں نہ کہیں اسی کا کام خراب رہتا ہے. سمجھنے آپ مل گئی ہوگی وہ ایسی, میں نہیں بتا سکتا. اور کوئی اگر مولوی ایسا ہوا تو پھر وہ اللہ جانے چکے, میں سب کی تو گارنٹی نہیں لے سکتا بھائی, سمجھ میں نہ, ہزاروں خامیاں اور برائیاں تو میرے اندر بھی ہوں گی. توجہ کریں آپ, جس کو عدت کرنا چاہیے تھی یار وہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگا رہی ہے. کاش مولوی سے مشورہ کیا ہوتا تو طلاق ہی نہ ہوتی. شریعت میں ہے ہی نہیں ڈائریکٹ طلاق دینا, ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. پہلے حکم ہے کہ اگر بیوی سے تمہارے معاملات نہیں بن رہے ہیں تو بات کرنا بند کر دو. طلاق کہاں سے آیا ابھی؟ بات کرنا بند کر دو. جب بات کرنا بند کر دو گے تو سب سے پہلی بات تو جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا تو بات سے ہی ہوتا ہے نا. ارے جب بات ہی نہ کرو گے تو جھگڑا کہاں سے ہوگا؟ میری بات غلط ہے کیا؟ ایک ساس پہنچی میاں کے پاس, حضرت کوئی ایسا تعویذ دو, بہو بہت جھگڑتی ہے. بہت تیز بہو مل گئی, اور تیز یہ بڑھیا بھی کم نہ تھی. بعض ہوتی ہیں نا, بہوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی ساس کو ماں سمجھیں, اور ساسوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھیں. بات سمجھ رہے؟ وہ میاں تیز تھا, اس نے کہا یہ تعویذ منہ کے نیچے دبانا, جب جھگڑا آئے تیری بیوی تیری بہو جب تجھ سے جھگڑا کرے نا تو یہ تعویذ داڑھ کے نیچے دبا لینا, اور زور سے جتنا دبائے گی اتنی تیری بہو چپ ہو جائے گی. جب جھگڑے کی نوبت آئی نا, بہو نے کچھ کہی تو تعویذ لے کے اس نے داڑھ کے نیچے دبایا نا, تو اب بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں. جب تاج کے نیچے تعویذ دبائے گا تو بولے گی کیسے؟ دبایا, وہ تھوڑی گالی الی بکی بہو, اور دبایا اس نے, تھوڑی دیر تک دبائے رہی. اس نے سوچا یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں رہی, اب ایک طرف سے کب تک گالی بکے گی. تھوڑی دیر کے بعد وہ چپ گئی, اور جب چپ گئی تو سوچنے لیکن میاں کے تعویذ میں بڑا دم تھا, ہے نا. تو دم میاں کے تعویذ میں نہیں ہے, دم یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو رہا ایک طرف سے خاموشی ہو جائے گی تو جھگڑا ویسے ہی نپٹ جائے گا. شریعت کا قانون کتنا پیارا ہے, اگر میاں بیوی کے معاملات نہیں بن رہے ہیں تو کچھ دن کے لیے بات بند کر دو. غصہ ہٹ جائے گا, وقت ٹل جائے گا, پھر دونوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی. اور بھی ایک دو اسٹاپ ہیں, اس کے بعد جا کے کہیں طلاق کی نوبت ہے, وہ بھی ایک. یہاں تو جتنی منہ میں آئیں ایک سانس میں اتنی دے ڈالتے ہیں. اور بھائی 3 طلاقیں دینا معلوم ہے آپ کو یہ جائز بھی نہیں ہے, لیکن علماء سے قربت ہی نہیں. اب مولوی کے پاس جاتا, جب طلاق دے دیتا تب حضرت کوئی گنجائش ہے؟ تو مولانا کہاں سے گنجائش نکلے؟ اتنی دے کر کے آیا ہے کہ اب کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. اس لیے لوگوں علم دین حاصل کرو, دین سے قریب ہو, قرآن سے قریب ہو, فائدہ تمہارا ہے. اپنا فیصلہ قرآن سے کراؤ, حدیث کے ذریعے کراؤ, ان علماء کی بارگاہ میں جاؤ, انشاءاللہ تمہارا پیسہ بھی بچے گا, ٹائم بھی بچے گا, ذلت بھی بچے گی, کورٹ و کچہری کے دھکے بھی بچیں گے, عزت دار ہو کے رہو گے, مصطفیٰ کے وفادار ہو کے مرو گے. سب سے بہتر, سب سے بہتر قرآن و حدیث. اچھا ایک مولوی سے تیری نہیں بن رہی, تجھے اچھا نہیں لگ رہا, تو کوئی اور مولوی تو بتے رہے ہیں. ہوتا ہے, میں تو اس سے نہیں پوچھوں, مت پوچھ. اور بتیرے مولوی ہے, اپنے گاؤں کا تجھے اچھا نہیں لگ رہا, مولوی گاؤں کا اچھا نہیں لگتا, اس میں 1000 خرابیاں ہوتی ہیں. اور مولوی فرشتہ نہیں ہوتا, انسان ہوتا ہے. اگر چند خرابیاں بھی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو پورے کو نہیں ریجیکٹ کرتے ہیں. بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عہدے کا جو ہے خیال رکھیں, اپنے عہدے کا ہم خیال رکھیں کہ ہم عالم ہیں, اس کا خیال رکھیں. لیکن میں آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر پھر بھی اگر آپ کا من نہیں ٹھکتا تو دنیا میں عالم بتیرے ہیں, کسی سے بھی آپ پوچھ لو, لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے فیصلے کراؤ, انشاءاللہ تمہاری بچت اچھی ہو جائے گی. انشاءاللہ, انشاءاللہ. جس نے فیصلے کرائے علماء سے وہ فائدے میں رہے. اور لوگوں تمہیں معلوم نہیں, تمہاری زندگی کا قانون ہی لے کے تو آمینہ کا لال آیا ہے. نبی کیا لے کے آئے ہیں تمہیں معلوم ہے؟ ہیرا سونا چاندی جواہر نہیں لے کے آئے, اس کی کوئی اوقات نہیں, تو زمین میں نکل آتا, مٹی میں نکلتا. سونا
چاندی مٹی میں نکلتا ہے، اس کی صرف یہ اوقات ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جس کے لیے ہم مر رہے ہیں کہاں نکلتا ہے یہ؟ کہاں نکلتا ہے؟ مٹی میں۔ اور پیسے کی تو کوئی حیثیت نہیں، یہ پیسہ سونا اور چاندی کے اوپر ہی بنتا ہے۔ جس دیش کے پاس جتنا مال ہوگا اتنی ہی کرنسی اس کو چھاپنے کی اجازت ملے گی، باقی یہ کاغذ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی مودی جی اعلان کر دیں بند تو صبح کو بند ہے، لیکن سونا اور چاندی کی حیثیت اگر مودی جی بھی کہہ دیں بند تو بند نہیں ہوگا۔ حیثیت ہے، انڈیا میں نہ بکے گا، نیپال میں بک جائے گا، بات ہے کہ نہیں ہے؟ امریکہ میں بک جائے گا۔ مودی جی انڈیا میں تو بند کر سکتے ہیں، انڈیا کے باہر سونا بک جائے گا، سونے کی، اس لیے وہ پیسہ تو بند کر سکتے ہیں، سونا بند نہیں کرتے۔ سونے کی اوریجنل حیثیت ہے، اور جتنا سونے کی جس ملک کی حیثیت ہے اتنی ہی کرنسی چھاپنے کی اجازت ہے۔ یہ مالیت کے اوپر کرنسی چھاپی جاتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف کاغذ ہے، ردی ہے۔ اگر کل کو بند ہو جائے تو ردی ہوا۔ ابھی پیچھے نوٹ بندی ہوا تھا، 500 کے نوٹ لوگوں نے دریا میں بہائے تھے، ان کو کاٹ کاٹ کے کٹی کاٹ کے پھینکا تھا، معلوم ہے آپ کو؟ ردی ہو گئے، اور جس کے پاس بچا ہوا رہ بھی گیا ہوگا تو صرف ردی ہے وہ۔ لیکن سونا اور چاندی ردی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی کیا حیثیت ہے؟ سونا چاندی کی مٹی میں نکلتا ہے، صرف یہ حیثیت ہے۔ مصطفیٰ جو لے کے آئے تمہارے لیے قانون لے کے آئے، قانون، جو قانون تمہیں کورٹ کچہری میں نہیں ملے گا، دنیا کے کسی پردے پہ نہیں ملے گا، کسی کے گھر میں نہیں ملے گا، جو مصطفیٰ کی بارگاہ سے قانون ملتا ہے وہ قانون کہیں نہیں ملتا۔ لاجواب قانون لے کے آئے مصطفیٰ، لاجواب۔ جب مصطفیٰ تشریف لائے تو قانون دیکھیے کیسا لائے، ہائے ہائے، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ قانون کیسا لائے؟ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں محمد عربی کو اپنے گھر لے آئی پالنے کے لیے، میں نے اپنی گود میں لے کے جب دودھ پلایا تو ایک چھاتی کا، ایک پستان کا دودھ میرے بیٹے محمد نے پی لیا، اور جب دوسرے پستان کا دودھ میں نے ان کے منہ میں دیا تو پیتے ہی نہیں۔ ہائے ہائے، کیا قانون لے کے آئے میرے نبی، لائے بھی ہیں، عمل بھی کر کے دکھایا۔ پیتے ہی نہیں، میں حیرت میں پڑ گئی کیوں نہیں پیتے؟ وجہ یہ تھی کہ